آج آپ کے ساتھ روبرو ہونے کا تھا۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایز اے سوشل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جب ہم نے کام سٹارٹ کیا 2018 سے ہم ایکٹیو جہاں پہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ بحیثیت کاؤنسلر جو چنے گئی بارہمولہ سے، اس کے بعد میں نے 2.5 سال ایز اے پریزیڈنٹ میونسپل کاؤنسل بارہمولہ کا عہدہ بھی سنبھالا۔ بہت ساری چینج جو سیاسی ہلچل جو مچی میرے گروپ کے ساتھ، میرے ساتھ، تو اسی سلسلے میں آج یہ پریس کانفرنس جو میں نے منعقد کی ہے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جو مینڈیٹ لڑا تھا کانگریس کے ٹکٹ پہ لڑا تھا، اس کے بعد ہم نے 2 سال پہلے JNK اپنی پارٹی کے ساتھ شمولیت کی تھی، اور اسی سلسلے میں آج میرا جو ایک رجحان رہا، کیونکہ JNK اپنی پارٹی میں جب ہم نے جوائن کیا تو ہم نے ایک ایسی پارٹی کو اس ٹائم دیکھا تھا کہ شاید ایک تبدیلی جو جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو ملنی چاہیے تھی، اس پارٹی میں نظر آ رہی تھی۔ اسی سلسلے میں ہم نے JNK اپنی پارٹی جو جوائن کی تھی، اس ٹائم ہم 9 کارپوریٹرز تھے، لیکن بالکل ود دا پیسیج آف ٹائم وہ کارپوریٹرز بھی نکلتے گئے۔ اس کے بعد میں ایک اکیلا اس JNK اپنی پارٹی میں رہا، اور مجھے ایک عہدہ بھی ملا، ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ بارہمولہ کا عہدہ بھی مجھے پارٹی کی جانب سے ملا۔ بالکل جب سے مجھے وہ عہدہ ملا یا جب سے میں نے اس پارٹی میں شمولیت کی، کیونکہ جب پارٹی نے ممبرشپ سٹارٹ میں کی تو میرا اس پارٹی میں اس ٹائم 20واں ممبرشپ میں نے کاٹا ہے، لیکن جو وجوہات رہی، جب میں نے JNK اپنی پارٹی جوائن کی تو میں بحیثیت چیئرمین جوائن کیا تھا، لیکن جب میں آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں وہی ایک کارپوریٹر ہوں اور ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کے عہدے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جب میں اپنی پارٹی کو دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت سے خواب جو بارہمولہ کے تھے، ان کو میں اپنے سپنوں میں لے کے ان کو میں یہاں زمین پہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جو کمی مجھے محسوس ہو رہی تھی JNK اپنی پارٹی میں، پولیٹیکلی ناٹ پرسنلی، کیونکہ جب ہم ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتے ہیں تو ان کا ایک منشور رہتا ہے، ان کا ایک سسٹم رہتا ہے، ان کا ایک سٹرکچر رہتا ہے۔ بحیثیت ایک پرسنلٹی اگر ہم بات کریں گے، اس میں بڑے بڑے لیڈر جو ہے، اگر ہم پارٹی پریزیڈنٹ کی بات کریں، الطاف بخاری صاحب بہت بڑے شخصیت ہے، بالکل اچھے انسان ہیں، لیکن شاید میں آپ کہہ سکتا ہوں کہ اچھے سیاستدان نہیں ہیں۔ تو آج جو میں نے ایک قدم اٹھایا ہے، آج پریس کانفرنس میں نے آپ کے ساتھ کی، آج میں اپنی JNK اپنی پارٹی کو رخصت کر رہا ہوں۔ صرف مدعا اور مقصد یہ تھا کہ ہم بارہمولہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بارہمولہ کے عوام کے ساتھ ان وعدوں پہ اترنا چاہتے ہیں جو وعدے ان کو ہم نوجوانوں سے کہ آنکھوں میں دکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم بارہمولہ کا مستقبل چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم JNK کا مستقبل چینج کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو چیزیں JNK اپنی پارٹی میں ابھی تک ہو رہی ہے، جسے ہم کہیں گے فرنٹ لیڈرز جو ہیں، مجھے اپنی جگہ یہ محسوس ہوا کہ جو وہ JNK اپنی پارٹی ہے وہ صرف فرنٹ لیڈرز کے لیے بنی ہے، سیکنڈ لائن لیڈرشپ یا سیکنڈ لائن ورکر جو ہے، کیونکہ ورکر ہی ایک پارٹی میں لیڈر بناتے ہیں، اس چیز کی کمی محسوس ہوئی، اور کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی یہاں پہ آج کی سسٹم کو دیکھ کے، کیونکہ نیشنل کانفرنس کا حال دیکھا ہے آپ نے، کانگریس کا بھی حال ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے ان کو بارہمولہ میں پہلی بار کاؤنسل دی، اس کے بعد وہ ہم لوگوں سے کنٹیکٹ کرنا چھوڑ دیا، ہمارے ساتھ جو مشکلات ہوئی، جہاں تک کہ جب ہم نے JNK اپنی پارٹی میں بھی شمولیت کی، ان کے سپوکس پرسن نے آپ کے ساتھ ایک میڈیا بائٹ کی، اس میں انہوں نے سیدھا صاف انکار کر دیا کہ ہمارا کوئی کارپوریٹر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ ویڈیو کلپ موجود نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، وہ یہاں بارہمولہ کی آگے میں آپ کو بتاؤں کہ I don't want to keep a suspense with you because I have come here to clear all the things۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آج پارٹی چھوڑ کے کل آپ کو بتاؤں گا کہ اب میں اپنے ورکروں سے یا اپنے
جو میرے گنے چنے لوگ ہیں ان سے بات کر کے بتاؤں گا. کچھ میرے ساتھ ابھی میرے کچھ ساتھی بیٹھے بھی ہیں لیکن ہم نے کوئی پروگرام نہیں کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو فیوچر پلان جو میرا رہے گا وہ مجھے لگتا ہے کہ تقریباً آج جو بھی ریزائن کر رہا ہے کہ تو تقریباً وہ غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ ہی جا رہا ہے. اور میرا بھی جو پلان ہے می مائی کولیگس مائی سپورٹرز مائی ورکرز جو بھی میرے ہیں وی ول بی جوائننگ غلام نبی آزاد صاحب. وی ول بی جسٹ ہم ان کی جو انہوں نے آج بیڑا اٹھایا ہے JNK میں کہ ہم بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کام کریں گے, ہم ان ایمپلائمنٹ جو ہے اس پہ کام کریں گے, ہم یہاں کی نوکریوں پہ حفاظت کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ جو نعرہ انہوں نے پارلیمنٹ میں دیا تھا جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے, ہم اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں بالخصوص آپ کو بتا دوں کہ میرا جو جوائننگ اب رہے گا دیٹ ول بی ود غلام نبی آزاد صاحب. نو ڈاؤٹ کہ ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز بھی ہے, بٹ پولیٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ جو کریٹ ہو رہا ہے JNK میں وہ صرف ہم JNK کا سیٹ اپ نہیں ہے, وہ بالکل پورے ملک کا, پورے ہندوستان میں ایک ایسا سیٹ اپ کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے ہم JNK کے لوگوں کو ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. عمر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بارہ مولہ میں آگے آپ کو مینڈیٹ مل سکتا ہے غلام نبی آزاد؟ دیکھیے جہاں تک مینڈیٹ کی بات ہے یا سلسلے کی بات ہے, دیکھیے الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ سیاست میں جو اپنا نام اپنا کام مجھے لگتا ہے پارٹی بھی اس کو مینڈیٹ دیتی ہے. دیکھیے یہاں پہ کوئی مینڈیٹ کی لڑائی تو ہے نہیں, لیکن اگر میں اپنا کام اپنے لوگوں کے ساتھ کروں, اپنے جو میرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤں تو مینڈیٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس ٹائم ہمارا جو مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں بارہ مولہ میں ایک اپنی جو عوام ہے ان کو ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل پارٹی دینا چاہتے ہیں, اور اس بندے کے تحت جس نے پورے ملک میں اپنا نام کمایا ہے سیاست میں. اور جہاں تک غلام نبی آزاد صاحب کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا گیا کہ اس کو کانگریس نے دیا, کانگریس نے تب کسی انسان کو کوئی عہدہ دیا, کوئی چیز دی جب ان کے اندر ایک صلاحیت تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ جس انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں تو اس کو اگر کوئی دے رہا ہے تو پارٹی کوئی احسان نہیں کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایز اے یونین ہیلتھ منسٹر انہوں نے ایسے پروجیکٹس کیے, یا چیف منسٹر ان کے پاس بہت ہی کم عرصہ ملا. حج ہاؤس جموں کا یاتری نواس, ٹولپ گارڈن کی بات کریں, یہاں بارہ مولہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج GMC بارہ مولہ میں کتنا سٹاف ہے. نو ڈاؤٹ کہ اب جگہ کی کمی پڑ رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ غلام نبی آزاد صاحب کی دین ہے, اور مجھے امید ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب کا جو ایک اپروچ رہا ہے یوتھ کی طرف, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کون کرے گا, جیسے ہم ہمیشہ یہ بولتے تھے کہ کون کرے گا ترجمانی JNK کی, مجھے لگتا ہے وہ غلام نبی آزاد صاحب ہی کریں گے. تھینک یو.